اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں۔ کوئی بچہ 50 دے جاتا ہے، کوئی 40 دے جاتا ہے، کوئی 100 دے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں پیار جو ہے بیٹا بچیاں کرتی ہیں۔ اپنے بھتیجوں کو بھتیجیوں کو ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں، تو ان کو کیا کہیں؟ بیٹا مجھے جانو یا نہ جانو، کسی کے ساتھ ایسا میرا نہ کرنا، میں تو تمہاری اپنی تھی۔ آج یہ اس ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے رات تکتی ہیں تاکہ کوئی آئے اور میری ہیلپ کر جائے اور میں اپنی دوائیاں لے لوں۔ اور کیا کہانی ہے، ان کے والد جو ہے وہ اسٹیشن ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ آج ہم بات کریں گے خواجہ سرا کمیونٹی کی ایک ایسی شخصیت سے جو کہ یہاں پر ریلوے اسٹیشن لاہور پر موجود ہوتی ہیں اور پچھلے 27-28 سال سے اسٹیشن پر آتی ہیں۔ ان کے والد جو ہے وہ اسٹیشن ماسٹر ہوا کرتے تھے، ان کی اب وفات ہو گئی ہے، لیکن یہ یہاں پر اتنے عرصے سے لگاتار کیوں آتی ہیں اور کیا کہانی ہے کہ ہر وقت یہ مسافروں کو دیکھ کر اپنا دل بہلایا کرتی ہیں۔ پوچھتے ہیں انہی سے، ماشاءاللہ ویل کوالیفائڈ ہیں، گریجویٹ کیا ہوا انہوں نے اور یہاں پر آتی ہیں۔ کیا ماجرا ہے کہ یہ پچھلے 28 سال سے اسٹیشن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ستارہ جی؟ فائن۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا تھا میری طبیعت بھی خراب ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہے۔ ہاں بیٹا، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، کسی کی خاطر جیو تو زندگی ہے۔ کیا بات کی ہے آپ نے ماشاءاللہ۔ کیا کہانی ہے، پچھلے 27-28 سال سے آپ کوئی ناغہ نہیں کرتی ہیں، روزانہ یہاں آتی ہیں، کچھ ٹائم یہاں گزارتی ہیں، اسی طرح زندگی چل رہی ہے، کیا ماجرا؟ سب سے بیٹا مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر کی چار دیواری کے اندر قید ہو جاتی ہو تو زیادہ سیریس بیمار ہو جاتی ہو۔ دوسری بیٹا میری مجبوری میڈیسن کی آتی ہوں کہ کوئی بچہ 50 دے جاتا ہے، کوئی 40 دے جاتا ہے، کوئی 100 دے جاتا ہے۔ اس طرح بیٹا میری میڈیسن بھی ہو جاتی ہے، میرا کھانے کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ انسان اچھا نہیں ہوتا جو انسان اپنے کردار کو اپنے کیئر کو چھپائے۔ میں یہ نہیں بولوں گی کہ میں والد صاحب میرے اسٹیشن ماسٹر تھے، بھائی میرے اے ایس ایم تھے، یا میں عوان برادری سے تعلق رکھتی ہوں۔ بیٹا میں ان بچوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو میرے بچے اب ہیں، جو میرے ہیلپ کر رہے ہیں، جو میری مدد کر رہے ہیں۔ بیٹا انسانیت کے نام سے یہی میری اولاد ہے، یہی میرے بچے ہیں۔ جن کو آپ نے پالا، آپ نے اپنے بھائی کے بچوں کو بڑے ان کے لیے بڑی آپ نے اسٹرگل کی ہے، اپنی زندگی کو جو ہے وہ بڑی مشکل میں گزارا ہے، ان کے لیے پیسے جمع کیے، پالا پوسا، شادیاں بھی کی، اچھا لائف سٹائل دیا، ان بچوں کے لیے کیا کہیں؟ ان کے لیے یہ کہوں گی، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ پھولوں سے بچ کر چلتے ہیں، ہم نے کانٹوں سے زخم کھائے۔ کیا بات کی آپ نے۔ گریجویشن آپ نے کیا اور حج اکبر بھی ادا کیا، جب آپ وہاں گئی تھی کیا آپ کے تاثرات تھے، کیا فیلنگز تھیں جب اللہ کے گھر میں تھی؟ بیٹا کعبہ کی تو باتیں چھوڑیں آپ، وہ تو نور و نور ہے، ہر گلی پر نور ہے۔ جب آپ کے بھائی فوت ہوئے تو بچوں کو آپ نے پالا، ان کو سنبھالا، لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی انگلیاں اٹھاتے ہیں، جیسا کہ آپ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کمیونٹی کو کبھی بھی ہمارے معاشرے میں وہ مقام دیا ہی نہیں گیا۔ دل دکھتا تھا تب جب برادری والے اٹھ کے باتیں کرتے تھے؟ ہاں بیٹا دل تو دکھتا ہے، کہ اتنا دکھتا ہے کہ جیسے کوئی کانچ ہو نا نوکدار اور پاؤں میں چبھ جائے اور اس کو انسان کھینچ کے نکالتے نا تو بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ بس دکھوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی بلیڈنگ نہیں تھی، درد ضرور تھا۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یقیناً اس کو بھلانا بہت مشکل ہے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا ایسا کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ بھول جائیں۔ اب آپ 28 سال سے یہاں آتی ہیں، ظاہر ہے والد صاحب کی یاد آتی ہے، لوگوں کو دیکھتی ہیں، کبھی لوگوں کا رویہ بھی آپ کو تنگ کرتا ہوگا، ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جو آپ کو ڈانٹ دیتے ہوں گے، جھڑک دیتے ہوں گے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں، کیوں مانگ رہی ہیں، چلے جائیں یہاں سے یا جسے معاف کر دیں۔ ہاں بیٹے کچھ لوگ ہیں
جب کشکول قریب کا اس کے آگے رکھے تو کوئی سکہ ڈالتے اور کوئی نہیں ڈالتا. اس پہ ساری بات آ جاتی. اچھے بچیاں بھی ہیں، مجھ سے زیادہ پیار جو ہے بیٹا بچیاں کرتی ہیں. یہاں تک بیٹا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے 6000 جو ہے صبح سرجن اویس کو دینے، 3000 ابھی ایک بچی ہے، میں نے اس سے بولا ہے ہیلپ لائن کے اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 17 لے جانا. تو بیٹا اب اندازہ لگا لے کہ میری دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی کہ میں اپنے قابو سے باہر ہو رہی تھی. تو بیٹا اگر زیادہ مانگوں گی بھی تو کتنا، 300 400 500 کوئی طرز کھا لے گا بیٹا. زیادہ ہوگا تو 1000 ہولا ہے، اسے کسی نے چھین نہیں لینا. بیٹا یہ میرے اپنے پاؤں ہیں، اپنی مشنری ہے. میں صرف اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے باری تعالیٰ جب وقت آئے نظر کا تو میرے ہاتھوں میں ایمان رکھنا، پیسہ نہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی، کیا بات کی ہے انہوں نے کہ انسان دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے یہاں کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے، بڑے پیسے کماتا ہے، بڑی اسٹرگل کرتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے. کہ لوگ بعض لوگ حق بھی مار لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہی سب کچھ نہیں ہے. انسان کا جو اینڈ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اور انہوں نے دنیا میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ان کے اپنوں نے ہی ان کو جو ہے وہ اتنے زخم دیا ہے کہ اب یہ بس کیا کہیں کہ روح تو چھلنی چھلنی ہے، بس ایک جسم ہی ہے جس کو گھسیٹ رہی ہیں. یہ بتائیں کہ اپنے بھتیجوں کو بھتیجیوں کو آپ کو ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں اس اسکرین کے پیچھے، تو ان کو کیا کہیں؟ ان سے یہ بولوں گی خرم، اسحام، سرا، منیلا، مجھے جانو یا نہ جانو لیکن کسی کے ساتھ ایسا میرا نہ کرنا. آج کسی کے ساتھ کرو گی کل تمہارے ساتھ ہو جائے گا. میں تو تمہاری اپنی تھی، تمہارا چچا تھا، پھپھو کے جس روح سے بھی کیا. میں نے تو تمہیں معاف کیا اللہ کو ذات کو گواہ کر کے. روز قیامت کے دن بھی میں تم سے نہیں پوچھوں گی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. لیکن ایسا کوئی ایک کام نہ کرنا بیٹا جس سے انسانی دل دکھے. کیا بات کی ہے انہوں نے، ہر دل میں اللہ جو ہے وہ بسا ہوتا ہے، اللہ سمایا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کسی انسان کا اگر دل دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان آپ کو معاف نہ کر دے. ان کو اپنوں نے دکھ دیے ہیں، زخم دیے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بڑا پن ہے اور ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو کبھی بھی بد دعا نہیں دوں گی اور کبھی بھی روز محشر بھی ان سے سوال نہیں کروں گی. کیونکہ انہوں نے ان کے بہت احسانات ہیں ان کے اوپر، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھا اور اپنے گھر سے بے دخل کر دیا. ان کی بھابھیوں نے، ان کے بھتیجوں نے، بھتیجیوں نے. آج یہ اس ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے رات تکتی ہیں تاکہ کوئی آئے اور میری ہیلپ کر جائے اور میں اپنی دوائیاں لے لوں، اور اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، حج اکبر کا ان کو اعزاز حاصل ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کو گھر کے کونے میں تھوڑی سی جگہ دے دی جاتی تو بڑے آرام سے سکون سے یہ عزت سے زندگی گزار لیتی. لیکن آج یہ ریلوے اسٹیشن پر، روڈوں پر اس طرح دھکے کھا رہی ہیں. تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر. کوئی ایسا واقعہ زندگی کا جو آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہے، یا جس نے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ یا کوئی موڑ لے آیا ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ ہاں بیٹا، زندگی کے ان 48 ایئر میں نے 2 راتیں خوشی کی ضرور دیکھی تھی. کیا تھا ان راتوں میں، ایسی کون سی خوشی ملی تھی آپ کو؟ وہ بیٹا سنا ناز کی ڈھولکی رکھی ہوئی تھی، میں بڑے پیار سے بجا رہی تھی. اور اس کے گانے کے بول پتہ ہے کیا تھے؟ میں تو مہندی لی ہوں کب سے کھڑی، میاں دولہا اب تو بتا دو ہے کون سی گلی، جہاں چھوٹا سا بنگلہ انار. اس لیے کہ میں اس کی مہندی لے کے اس کے سسرال جا رہی تھی. یہ رات مجھے نہیں بھولتی.
یہ بتائیں کہ ابھی جاتے جاتے کچھ لوگوں کو آپ پیغام دینا چاہیں، دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ لوگوں کو مکس ہے نا دنیا، جو آپ کو جھڑک بھی دیتے ہیں، آپ کو اچھی نظر سے نہیں بھی دیکھتے، یا ایسے بھی لوگ جو آپ کو سراہتے ہیں، اچھے الفاظ میں بلاتے ہیں، تو کیا کہیں؟ میں سب کے لیے انسانیت کے یہ میسیج ضرور چھوڑوں گی کہ پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال یہ آ جاتا ہے، اگر آپ کی استطاعت ہے تو اس کی مدد کریں، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو بڑے پیار سے منع کر دے، کیونکہ اگلے کا دل ریزہ نہ ہو اور اس کی دل شکری نہ ہو۔ لیکن آج کل تو بیٹا پاکستان کے اندر پیشہ بن گیا ہے، ہر جگہ آپ موڑ میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، چرائیوں میں دیکھیں، لیکن یہ حقدار جو ہے، حقدار کو حقدار کا حق پہچانے، اس کا حق اسے دے۔ اگر وہ آپ سے نظروں سے اجل ہے، اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، ان سے پوچھ کے اس کا حق دیں، جس میں اللہ کی ذات بھی راضی ہو اور اس کا نبی بھی راضی ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ستارہ جی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ان کے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اسی طرح صحت سلامتی میں رکھے، کیونکہ اس وقت بیمار بھی ہیں اور اسی طرح بس زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔